السلام علیکم، امید ہے کہ آپ تمام دوست اور احباب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو عید الفطر کی نماز کا طریقہ بتلانے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے عید الفطر مبارک ہو اور اس کی خوشیاں بھی آپ کو مبارک ہوں۔ عید الفطر کی نماز کا طریقہ بالکل آسان سا ہے اور مختصراً طریقہ ہے، اس کا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو آج آپ کو میں دو طریقے سے اس کا طریقہ بتلاؤں گا۔ ایک تو یہ کہ بول کر سمجھا کے، اور دوسرا کر کے دکھلا کے کہ کس طرح آپ کو عید الفطر کی نماز ادا کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں، عید الفطر کی نماز یہ جماعت کے ساتھ ہی ہے، بغیر جماعت کے نہیں ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ کوئی انفرادی نماز پڑھ لے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ جماعت سے ہی ہوگی۔ اور عید الفطر کے لوگ پوچھتے ہیں بھائی اس کی نیت کیا ہے؟ تو بھائی نیت تو وہی عام سی ہے، آپ کے دل میں بھی نیت ہے عید الفطر کی نماز پڑھنے کی، آپ آئے کس کے لیے؟ نماز کے لیے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ کے دل میں بھی نیت ہے، تو آپ کی نیت تو ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی زبان سے کہنا چاہے تو زیادہ لمبا چوڑا نہیں، بس اتنا کہتے کہ امام کے پیچھے 2 رکعتیں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کرتا ہوں، اتنا بھی کافی ہے، کوئی لمبا چوڑا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عید الفطر کی نماز کا آسان سا اور مختصر طریقہ یہ ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ عید الفطر کی نماز میں 6 زائد تکبیر ہوتی ہے، 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں، تو یہ ٹوٹل ہو گئی 6 زائد تکبیریں۔ پہلی رکعت میں 3 سورہ فاتحہ اور سورت سے پہلے کہنی ہے، اور دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیریں سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد اور رکوع سے پہلے کہنی ہے، تو یہ ہو گئی ٹوٹل 6 زائد تکبیریں۔ پہلی رکعت میں 3 تکبیریں جو سورہ فاتحہ اور سورت سے پہلے کہنی ہے وہ اس طرح کہنی ہے۔ امام صاحب کے ساتھ آپ ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے، تو یہ نماز آپ کی شروع ہو گئی، صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد ثنا پڑھ کے سبحانک اللہم و بحمدک آخر تک پڑھ کے پھر امام صاحب کے ساتھ آپ ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک، پھر ہاتھ کو آپ چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ بھی آپ امام صاحب کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک، پھر ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، اور پھر اگلی مرتبہ تیسری مرتبہ آپ امام صاحب کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ کو چھوڑیں گے نہیں، بلکہ تیسری مرتبہ آپ ہاتھ کو باندھ دیں گے، صحیح ہے۔ تو پھر امام سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے گا۔ پھر اس کے بعد یہ تو پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ اب دوسری رکعت، تو دوسری رکعت میں سب سے پہلے امام سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے گا، پھر اس کا امام تکبیر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائے تو آپ بھی امام صاحب کے ساتھ تکبیر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ کو باندھ دیں گے نہیں، بلکہ چھوڑ دیں گے۔ پھر اسی مرتبہ دوسری مرتبہ جو آپ ہاتھ اٹھائیں گے امام صاحب کے ساتھ، تو اس میں بھی ہاتھ کو آپ چھوڑ دیں گے، اور تیسری مرتبہ بھی آپ ہاتھ امام صاحب کے ساتھ اٹھائیں گے تو ہاتھ کو باندھ دیں گے نہیں، بلکہ چھوڑ دیں گے۔ اب جو چوتھی مرتبہ امام اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے گا تو آپ بھی امام صاحب کے ساتھ رکوع میں جائیں گے، کیونکہ بہت سے لوگ اس بات میں غلطی کر دیتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں عید کی نماز میں، بھائی یہ بندہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، میں بھی اس کا یوں کروں۔ تو آپ طریقہ پہلے آسان سے سمجھ لیں کہ یہ عید الفطر کی نماز کا آسان سا مختصر طریقہ